تیسرا سور پھونکا جائے گا اور سارے اپنی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہم اپنی قبروں میں پڑے ہوئے تھے، خوابگاہ میں کون اٹھا کے لایا ہم کو؟ ان سے کہا جائے گا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ رحمان کا وعدہ نہیں تھا؟ خدا رحمان یہ وعدہ کیا تھا کہ قیامت ہوگی اور تمام ہمارے سچے رسول آ کر کہے، اور یہ کام کیسا ہوگا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، ایک زور کا دھماکہ ہوگا، زوردار آواز، سب ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس دن معاملہ کیا ہوگا؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جنتوں میں ہوں گے، نعمتیں ہی نعمتیں، اللہ کی مہربانیاں، میزبانی ہوگی۔ اس کے برخلاف جو گنہگار ہوں گے ان سے کہا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ان نیک لوگوں سے اے برے لوگوں، گنہگاروں، ہٹ جاؤ، مجرموں، چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ، اے آدم کے بچوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی بندگی مت کرو؟ حالانکہ آج دنیا میں شاید ہی کوئی کرتا ہے، لیکن ہے کچھ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے آخری جنگ کریں گے، وہ شیطان کے ماننے والے ہوں، شیطان کی پیروی کریں۔ اب تو کھلم کھلا شیطان کے آگے سر جھکاتے ہیں، آپ کو ڈیٹیل معلوم کرنی پڑے گی۔ جبکہ میں نے کہا تھا انہ لکم عدو مبین، اور تمہارا کھلا ہوا دوست، میں آنی بدونی، میں نے نصیحت کی تھی، وصیت کی تھی میری بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، لیکن نہیں مانے تم لوگ۔ اب یہ جہنم ہے، اس کا مزہ چکھو، اور تم کوئی معذرت نہیں کرو گے۔ الیوم نختم علی افواہہم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم نے اپنے نبی کو کوئی شعر نہیں سکھایا، مکے والوں تم اس کو شاعری کرو، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اس کو ضرورت بھی نہیں ہے نبی کو اشعار شاعری سیکھنے کی۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ یاد دہانی ہے، قرآن مبین ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ لینذر من کان حیا، جو زندہ ہیں انہیں خبردار کرو، ویحق القول علی الکافرین، تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ قیامت میں جب اللہ پوچھے پیغام پہنچا تھا، یہ صاحب آئے تھے، تمہیں بتائے اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا ہے، آخرت کب ہوگی، یہ تمام باتیں تمہیں بتائی گئی تھی، پھر بھی تم ایمان لائے، اب تمہیں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو۔ ہم نے چیزیں بنائی، ان کو دی، یہ اس کے مالک بن کے بیٹھے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ میرا گھر، میری جائیداد، میری فیکٹری، میرے سواریاں، میرے جانور، ہر چیز کو ہم اپنی کہتے ہیں، حالانکہ ہم ان کے عارضی مال ہمارے پوزیشن میں دی گئی ہے، استعمال کرو ضرورت کے تحت، اس میں زیادہ اپنا بڑائی مت کرو اور غرور تکبر مت کرو، نہ ان کا بیجا استعمال کرو۔ انسان نہیں سمجھتا انسان کس چیز سے بنایا گیا، اولم الانسان انا خلقناہ من نطفہ، ایک گندے پانی سے پیدا کیا، فیضا ہوا خصیم مبین، اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہ کر جھگڑا بن کر آ گیا، اور اللہ پر مثالیں کر رہا ہے، اور کہتا ہے کہ جب میں مٹی بن جاؤں گا، ہڈیاں گل جائیں گی، تو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ قل کہیے ان سے، وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا، حقیر سے، جرثومے میں۔ دیکھیں گزشتہ 1400 سال پہلے کے لوگ جرثومے سے واقف نہیں تھے، اس زمانے میں سائنس اتنی بڑی نہیں تھی، ان کو اتنا معلوم تھا ایک عورت اور مرد ملتے ہیں جائز یا ناجائز طریقے میں، بچہ حمل خراب آتا ہے، پھر 9 مہینے کے بعد میں دنیا میں اتنی معلومات۔ لیکن آج جس مادے سے، جس لکوڈ سے انسان بنتا ہے اور اس میں کتنے جرثومے ہیں، اس کو بھی سائنس نے معلوم کر لیا۔ ایک وقت کے ڈسچارج میں 64 کروڑ جرثومے ہوتے ہیں، ہر ایک میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان بنے، لیکن انسان اتنا معلوم کرنے کے باوجود کہ ان میں سے ایک کو انسان بنا رہا ہے، اس کی عمر، اس کی شکل صورت، اس کی تقدیر، اس کا ایک ایک چیز کون لکھنے والا ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کو کام کرنے کے لیے مددگاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف سارے کے سارے تم پلٹائے جاؤ۔ 3 دن ہو گئے، لوگوں نے پوری دور دور کے علاقوں تک بات پہنچا دی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو زندہ دیکھے گا، پکڑ کے لائے گا یا مار دے گا، ان کے سر لائے گا، 100 اونٹ دیے جائیں۔ 3 دن ہو گئے، کوئی اطلاع نہیں، اب یہ تھک گئے۔
اور ان کو اندازہ ہوا کہ یہ 3 دنوں میں اگر جب بچ کے نکلے تو یہ لوگ تو مدینہ پہنچ گئے ہوں گے، مدینے کے قریب ہوں گے، اب تو ہم نہیں پا سکتے۔ 3 دنوں کے بعد میں وقت مقررہ پر عبداللہ بن اریقط، یہ ابھی مشرک ہے لیکن زبان کا دھنی ہے، اور حضرت ابوبکر اس سے بات کر چکے ہیں، مکے سے مدینے کے خفیہ راستے سے لے کے چلو، وہ راستہ جو عام لوگ مسافر سفر کرتے ہیں، کاروان تجارتی قافلے، وہ سے لے کے جاؤ، یہ معاوضہ میں۔ حالانکہ آپ کیا وہ مکے میں ہی ہیں؟ کیا اس کو اطلاع نہیں ملی ہوگی کہ 100 اونٹوں کا انعام ہے؟ آپ کو اپنی ہماری حالت معلوم ہے؟ صادقس بنگال، جعفرس بنگال، صادقس دکن، ننگے دین، ننگے ملت، ننگے وطن۔ ایک نے سراج الدولہ کو پیسوں ٹکوں کے عوض دھوکہ دیا، اور دوسرے نے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو دھوکہ دیا۔ ہماری قوم کا تو یہ حال، اور ایک نے تو سینکڑوں اپنے وطن کے لوگوں کو ڈالروں کے عوض بیچ دیا۔ لیکن اللہ نے جو بے عزت کیا ہے وہ آج ہمارے سامنے۔ ایسی زندگی بظاہر خوش ہے، ناچ رہا گا رہا پھر رہا، لیکن اپنے وطن واپس نہیں آ سکتا، اس سرزمین پر پاک یہ واپس قدم نہیں رکھ سکتا۔ ہر دور میں بکنے والے ملتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو سوچنا چاہیے کہ آخرت کے ماننے والے ہیں، ارے تھوڑی سی دنیا کے لیے اچھا کھانے پینے عیش کی زندگی، کتنی عمر، اصل مزے کرنے کی جو عمر ہوتی ہے نا، دیکھیے 20 سال سے لے کر 60 سال تک، یہ 40 سال رکھ لیجیے۔ شروع کے 20 سال میں تعلیم میں، نوکری ڈھونڈنے میں، اس میں چلیے، اس کے بعد ذرا سیٹل ہو گئے، شادی ہو گئی، ذرا جسم ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، 40 سال یوں دنیا 60 کے ہو گئے۔ اب کسی نوجوان لڑکی کی طرف دیکھیں گے تو بولیں گے انکل شرم آنی چاہیے آپ کو، میں آپ کی بیٹی کی عمر کی، آپ مجھے گھر کے دیکھ رہے تھے، ختم ہو گئی بات۔ نہ تڑکیلے بھڑکیلے پہن سکتے ہیں، نہ زیادہ کھا سکتے ہیں کہ اب میدا بھی ہمارے کام کا نہیں رہ رہا۔ یہ 20 30 40 سال کے لیے اپنی آخرت جو عبد آباد کے لیے سے کیوں خراب کرے ہم؟ وہ لوگ برے تھے لیکن ان میں کچھ کوالٹیز تھیں ان کی، وہ بکا نہیں۔ بڑے سے بڑا معاوضہ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا ہوگا آپ کے اندازے میں؟ 1 اونٹ 2 اونٹ، معاوضے میں 1-2 اونٹوں کی قیمت 100 اونٹ کسے کہتے ہیں؟ تیسرے دن وہ لے کر آ گیا، اور اس بیچ میں 3 دنوں تک حضرت عبداللہ، حضرت ابوبکر کے دوسرے بیٹے، برابر کھانے پینے کا دن بھر رہتے ہیں، شام کا وقت کھانے پینے کا سامان لے کر آتے ہیں اور دے دیتے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تازہ دودھ کھانا وانا کھاتے ہیں، اور شام کا وقت عامر بن فہیرہ جانوروں کو لے کر، اپنے بکریوں کو لے کر ادھر سے گزرتے ہیں تاکہ پیروں کے نشان مٹ جائیں حضرت عبداللہ۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، آگے یہ سفر شروع ہوا، ربیع الاول کی کوئی تاریخ ہے، مختلف تاریخ، پیر کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور 2 افراد، عبداللہ بن اریقط راستہ بتانے والا، اور حضرت ابوبکر کے غلام عامر بن فہیرہ جو ایمان لا چکے، 4 آدمیوں کا قافلہ چل پڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہیں، دوسری پر حضرت ابوبکر عامر بن فہیرہ ہیں، اور عبداللہ بن اریقط اونٹوں کی مہار تھامے ہوئے پیدل چل رہا ہے۔ سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخری دن حضرت اسما بھی پہنچی، کھانے پینے کا سامان لایا۔ اب راستے پہلے جب شروع کے راستے میں چل رہے تو کچھ جان پہچان کے لوگ مل رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر چونکہ بزنس میں بڑے لمبے عرصے تک، آخری دنوں تک جاتے آتے رہے ہیں، لوگ انہیں جاتے ہیں پہچانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال پہلے ہی تجارت چھوڑ دی تھی، اب لوگ آپ سے کم واقف ہیں۔ لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو پہچان کر پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یہ صاحب کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو حضرت صدیق بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، حاضر رجل یہدینی السبیل، یہ صاحب میری رہنمائی کر رہے ہیں، ظاہر دین کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اب لوگ تو آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں راستہ بتا رہے ہیں، سبیل راستہ سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت صدیق کا مطلب ہے کہ دینی اعتبار سے یہ تمام چیزیں، یہ مختلف روایت ہے، مسند احمد میں
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات ہے، بخاری میں باب ہجرت میں حضرت انس سے بھی ملتا ہوا ہے سلسلہ ہے. کافی رات بھر چلتے رہے، دن کا کافی حصہ چلتے رہے. ایک جگہ کچھ سایہ نظر آیا، چٹان، وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چادر بچھا دی گئی تاکہ آپ آرام فرمائیں. اب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، دور سے ایک لڑکا بکریاں چراتا ہوا نظر آیا. حضرت صدیق نے بلایا، بھائی معاوضہ دیں گے تمہیں، بکری کا دودھ دو. وہ راضی ہو گیا. برتن میں دودھ نکالا گیا، تھوڑا پانی ملا، ٹھنڈا کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا گیا. خوش ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب پھر اس کے بعد آگے بڑھے. اب یہاں پر ایک قبیلہ ہے بنی مدلج، اس کے سردار ہیں سراقہ بن جسعم. ان کو اطلاع پہنچی کہ بھئی یہ 2 آدمی مکے سے نکلے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑ کے لانے والے کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اب یہ ایمان تو لائے نہیں ہے. 100 اونٹ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایون سرداروں کا دیکھیے، یہ جو سرداری مکے میں ہے نا، یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے سردار ہیں، اتنے مالدار لوگ نہیں تھے یہ لوگ. آج جیسا بڑے بڑے ارب پتی خرب پتی لوگ دنیا کے اندر ہیں، ویسا نہیں تھے یہ لوگ. ظاہر ہے ہر کسی کو، اب قانون کا بھی خزانہ ہو تو خالی خرچ کرنے سے ایک دن ختم ہوا، تو ان کو انکم بھی تو چاہیے نا. اب 100 اونٹ کون چھوڑنا چاہے گا؟ یہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے کہ ساحل پر سے کچھ لوگ جا رہے تھے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اطلاع آئی ہے کہ مکے سے 2 آدمی نکلے، شاید وہ قافلہ ہو. تو میں نے وہاں پر اپنے لوگوں میں بات بنا دی، نہیں تم نے فلاں فلاں کو دیکھا، وہ لوگ ابھی یہاں سے گزر کے گئے. سیدھا وہاں سے گھر گئے، اپنے نوکر سے کہا گھوڑا تیار کرو، پورے ہتھیار لگائے، اور گھر کو بھی اتنی خاموشی سے نکلے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا، تاکہ انعام میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو. اور آخر کار گھوڑا بڑی تیزی سے دوڑاتے ہوئے اس قافلے کے پاس پہنچے. دور سے نظر آ رہا ہے کہ 2 اونٹ اور 3 آدمی سوار، ایک آدمی مہار پکڑے ہوئے، اونٹ کی مہار رسی پکڑے ہوئے جا رہا ہے. آگے بڑھانا گھوڑے کو ایڑ دی کہ اچانک گھوڑا ٹھوکر کھایا، یہ گھوڑے پر سے گر پڑے. انہوں نے اب پہلے تیروں سے فال دیکھنا شروع کیا، جاؤ نہیں جاؤ، آگے بڑھو نہیں بڑھو. اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ کام مت کرو، لیکن اب 100 اونٹوں کی لالچ ہے، آگے بڑھ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں اور قرات کر رہے ہیں. اب قرات کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہے کہ کوئی چیز تلاوت کی جا رہی ہے. پلٹ کے نہیں دیکھ رہے، البتہ حضرت ابوبکر بار بار پلٹ کر دیکھ رہے. پھر میں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی کہ بڑے بہادر آدمی ہیں، جوان مرد ہیں، 3 آدمیوں کو پکڑ، 4 آدمیوں کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. قوم کے سردار یوں ہی نہیں بن جاتے تھے اس زمانے میں، لوگ بڑے بہادر جری ہوتے تھے. گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب گھوڑے کے پیر ریت میں دھس گئے. اب ان کو بڑی پریشانی ہوئی، اتر گئے، پھر گھوڑے کو نکالا، پھر آگے بڑھنا چاہا، پھر دھس گئے. اب انہوں نے سمجھ لیا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگتا ہے کہ اس وقت پہ دعا کی اور گھوڑا پیٹ تک دھس گیا. انہوں نے دور سے پکار کر کہا کہ میں سراقہ بن جاسم ہوں، آپ لوگ مجھے موقع دے، میں بات کروں گا، اللہ کی قسم میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں اور نہ مجھ سے کوئی ایسی بات سرزد ہوگی جو آپ کو ناگوار. درس قریب گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. اصل بات یہ ہے کہ لوگ انعام کے لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے بھی انعام چاہیے تھا، لیکن مجھے آپ کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ انعام وغیرہ کچھ مل نہیں سکتا اور میں آپ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. البتہ آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کو کچھ زیادہ را دوں، کچھ سامان وغیرہ کی پیشکش کروں، اور میں کسی کو اطلاع نہیں دوں گا آپ کے جانے کے، آپ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. تو حضرت سراقہ نے کہا کہ ابھی ایمان نہیں لائیں، بعد میں لاتے ہیں، مجھے ایک امان نامہ لکھ دیجیے کہ امانت جب کبھی آپ جہاں جا رہے ہیں، آپ کو اقتدار ملے گا، میں آ کر ملوں گا، تو پھر آپ مجھے، میں نے جو آپ کے ساتھ رویہ رکھا ہے آپ اس کے حساب سے معاملہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کے دے دو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے اور امان
دی جاتی ہے سراقہ بن جسم بنی مدلج کے سردار. اب وہ لے کر پلٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سراقہ وہ دن کیسا ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں شہنشاہ ایران کے کنگن ہوں گے اور سر پر ان کا تاج ہو. سراقہ بن جعثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ کھلا کا کھلا رہے گا، چونکہ بعد میں ایمان والے ہیں، میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہوں. ایران کے شہنشاہ کے کنگن میرے ہاتھوں میں، عرب کے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سردار کے ہاتھوں میں. ایران عظیم الشان سلطنت، زبردست فوجیں، رستم و سہراب اس زمانے کے بڑے بڑے مشہور سپہ سالار، اور وہاں کے شہنشاہ کے کنگن. یہ ہے معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، جو فرما دیا آنے والے دور میں. آپ کو معلوم ہے یہ واقعہ کب پورا ہوا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کب پوری ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر علی خلیفہ بنے، وہ دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر کے زمانے میں ایران فتح ہوا. فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں عشرہ مبشرہ میں. وہ پورا خزانہ ہے. اور اس زمانے میں حضرت سراقہ شدید بیمار، ملنے والے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت کبھی بھی آپ کا انتقال ہو سکتا. یہ کہتے کہ نہیں. اور جب خزانہ آیا تو کسی نے کہا، یاد دلایا حضرت عمر کو، سارا سامان لے کر پہنچے، پہنایا. پھر حضرت عمر نے کہا واہ واہ کیا شان ہے ایک بدو کی، آج ایک بدو کے ہاتھ میں ایران کے شہنشاہ کے کنگن اور اس کا تاج. یہاں سے آگے بڑھے، راستے میں قدید کے علاقے سے گزرتے یہ مقدس قافلہ بنو خزاع کی ایک خاتون تھی ام معبد، ان کے پاس پہنچے. وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ لگا ہوا تھا، اطراف میں کوئی باڑ واڑ لگی ہوئی تھی. ان کے شوہر جانوروں کو چند بکریاں تھیں ان کے پلانے کی. یہ بڑی دل والی خاتون تھی، جو بھی راستے سے گزرتا تھا جیا کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا تواضع کرتی تھی. اتفاق کی بات ہے جب یہ قافلہ پہنچا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، بکریاں نہیں ہے کہ ان کو دودھ پلایا جائے، وہ چرنے کے لیے گئی ہیں. ایک دبلی پتلی مریل سی بکری کونے میں کھڑی ہے. وہاں اترنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کبھی کھانے پینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم اگر کھانے پینے کی چیز ہوتی تو ہم بغیر معاوضے کہ آپ کی تواضع کرتے، کچھ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس بکری پر پڑی تو آپ نے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بکری سے دودھ دھو لیں. وہ حیران ہو گئی. جناب یہ بکری اتنی کمزور ہے کہ اپنی ساتھی بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے بھی نہیں جا سکی، اس لیے کونے میں کھڑی ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کی اجازت ہے؟ ہاں پوری برتن لائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا، دعا پھونکی، پڑھ کر پھونکا اللہ کا کرم، اور برتن سامنے رکھا، دودھ نثارے. ذری دیر میں سارے کا سارا برتن بھر گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پلایا، آخر میں خود پیا. اور اس برتن کا دودھ جیسے کا ویسی ہے، جتنا نچوڑا تھا اتنا کم نہیں ہوا. 4 آدمی پیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عبداللہ بن علیقہ تھے، حضرت ابوبکر تھے، عامر بن فہیرہ ہیں، اور وہ خاتون ہیں. دودھ ختم نہیں ہوا. دودھ پی کر یہ لوگ آگے بڑھ گئے. اب وہ خاتون حیرانی کے عالم میں بیٹھی ہوئی ہیں. ذری دیر میں ان کے شوہر آ گئے. بڑی پختہ عمر کی باعفت شاندار خاتون تھی، اور انہوں نے یہ قبیلے بنو خزاع کی شاخ بنی کعب سے تعلق رکھتی تھی. اب یہ بیٹھی ہوئی ہیں اور حیران، یعنی ان کی حیرانگی دور ہے. ذری دیر میں ان کے شوہر آ گئے. ان کے شوہر نے پوچھا کہ معبد کی ماں یہ دودھ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں سے 4 آدمیوں کا قافلہ گزرا، خدا کی قسم میں نے ایک صاحب کو دیکھا، بڑے مبارک آدمی ہیں. پھر انہوں نے سارا قصہ سنا دیا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کیا. آئیے یہ سراپا سن لیتے ہیں. رات 2 رکعت نماز پڑھیے، نفل دعا کیجیے.
اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کو نصیب فرمائے۔ فرماتی ہے میں نے ایک ایسا شخص دیکھا ہے، ایسی ہستی دیکھا ہے جن کا حسن و جمال نمایاں تھا، چہرہ روشن، اخلاق پاکیزہ، بدن نہ بھاری نہ نحیف، خوبصورت کچھ اندام تھے، آنکھوں میں گہری سیاہی تھی، پلکیں لامبی تھی، آواز بلند تھی مگر کرخت نہ تھی، آنکھوں کی پتلیاں بہت سیاہ اور آنکھوں کے ڈھیلے بہت سفید، آنکھوں کے کوئے سیاہی مائل تھے، بھویں نہ ایک دوسرے سے بالکل الگ نہ ملی ہوئی، بلکہ درمیان میں ہلکے ہلکے بال تھے اور بھووں کے کنارے باریک تھے، بال نہایت سیاہ تھے، گردن میں درازی تھی، داڑھی گھنی تھی، خاموش ہوتے تو وقار بڑھ جاتا تھا، بولتے تو آواز گرد و پیش پر چھا جاتی تھی، گفتگو ایسے جیسے زبان سے موتیوں کی لڑی ڈھلکتی سلسلہ وار چلی آ رہی، کلام شیریں اور واضح، نہ کم گو تھے نہ زیادہ باتیں کرتے تھے، دور سے سنو تو آواز سب سے زیادہ بلند اور خوش آہنگ محسوس ہوتی، قریب سے سنو تو بڑی شیریں اور لطیف معلوم ہوتی، خط میانہ تھا، نہ اتنا لمبا دراز کہ بدنما نظر آئے، نہ اتنا پستہ خط کہ نگاہ میں ان سے کوئی بلند تر جٹ سکے، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوش منظر تھے، سب سے زیادہ قدر و منزلت رکھتے تھے، ان کے ساتھی انہیں گھیرے رکھتے تھے، بات بڑی توجہ سے سنتے تھے، ان کے حکم پر دوڑ پڑتے تھے، وہ مخدوم تھے، مالوف تھے، نہ ترش رو تھے نہ دشت کلام۔ جوہر نے یہ جو سراپا سنا ہے، بول اٹھے کہ خدا کی قسم یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کا ذکر ہم سنتے رہتے ہیں روز، اگر میں ان سے ملتا تو ان کا ساتھ دینے کی ان سے درخواست کرتا، اب اگر موقع ملا تو میں یہ ضرور کوشش کروں گا۔ روایت یہ کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آگئے، ام معبد بھی مسلمان ہوئی اور ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس مدینہ پہنچ گئی، بعد میں کچھ عرصے کے بعد۔ میں نے تو آپ کو مشورہ دیا 2 رکعت نفل پڑھنے کا، میں نے کیوں اپنے آپ کو کیوں مشورہ نہیں دیا؟ ڈر ہوتا ہے، تمنا آرزو تو ہے کہ اللہ مجھے بھی موقع دے، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ سامنے آ گئے اور ایک سوال کیا، تو نے کیا کیا؟ میرے پاس جواب نہیں، میرے پاس جواب نہیں۔ زندگی گزار دی لاؤبالی میں، اب آخری ایام میں سیرت بیان کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی سدھارنے کی، گھر والوں کو سدھارنے کی کوشش کریں، اس نیت سے کہ شاید آخرت میں بچ جائے اور اس خدمت کو، سیرت بیان کرنے کے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے، میرے ماں باپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، میری اولاد کے، میرے گھر بار والوں کو میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ 2 بار حج کا موقع ملا، روضہ رسول پر حاضری دی، ہمت نہیں ہو سکی، وہاں بھی دعا کرنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہے۔ پھر وہی بات، کیا کیا تم نے؟ صرف نظروں سے پوچھ لیا، ہاں بڑا شوق تھا حج کرنے کا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا، کام کرے کچھ دن کا کر کے آئے، میرا کام کر کے آئے۔ ادھر مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے، لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے، مدینہ کے لوگوں کو اطلاع مل چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں۔ روز ایک بڑی تعداد اپنے بہترین لباس میں ہتھیار سجائے مدینہ کے باہر آ کر وہ پہاڑیاں، جہاں چٹانیں، جہاں تک لوگ اپنے مہمانوں کو وداع کرنے آتے ہیں، ثنیات الوداع کہلاتے ہیں، وہاں تک آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور الصبح آ کر دن چڑھنے یعنی 10:30 11 بجے تک انتظار کرتے ہیں، جب دھوپ بہت بڑی آتی ہے تو پھر نکل جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کا قافلہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، سارے لوگ
انتظار کر کے جبھی لوٹے تھے. ابھی لوگ لوٹ کر گئے ہیں کہ یہ قافلہ وہاں پہنچا. ایک یہودی اپنی گڑی پر اونچی دیوار پر چڑھا ہوا تھا. اس کی نظر پڑی 2-4 آدمی چلے آ رہے ہیں. اچھا، راستے میں حضرت زبیر سے ملاقات ہوئی. زبیر بن عوام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق کے داماد ہیں، بڑے داماد ہیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر کے شوہر ہیں. 2 بیٹے بڑے زبردست پیدا، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تجارتی سفر سے واپس آ رہے تھے. جب ملے، ملاقات ہوئی تو نئے جوڑے دیے دونوں نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو بکر نے نئے جوڑے زیب تن کیے، پہنے. اب مدینہ پہنچے. آبادی کے قریب پہنچ کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے. جا کر وہ جو یہودی گڑی پر چڑھا ہوا تھا اس نے ایک آواز لگائی، اے مدینہ یثرب والو، جس بزرگ کا تمہیں انتظار تھا وہ آ چکے ہیں. اب یقین مانیے کہ ہر آدمی دوڑ پڑا. بڑا شاندار. روایات میں آتا ہے کہ ایسا استقبال آج تک کسی کا نہیں ہوا. بڑے بڑے لوگ اپنے بہترین لباسوں میں اپنے ہتھیاروں کو لگائے ہیں. سارے کے سارے مرد آ گئے. اچھا، بڑی تعداد جو ان بستیوں میں رہتی ہے یہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اپنے ناتوانی اور کمزوری کے سب ذرا عمر رسیدہ دکھ رہے ہیں. تو جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا وہ آ کر بڑے ادب سے حضرت ابو بکر کو سلام کرتے ہیں. حضرت ابو بکر نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر لوگ مجھے سلام کرے تو فوری کھڑے رہ گئے. دھوپ آ رہی تھی، فوری کپڑا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تان لیا تاکہ دھوپ کا سایہ، دھوپ کی تمازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون. اب یہ قافلہ آگے آگے بڑھنا شروع ہوا. تمام خواتین اپنے گھروں کی چھت پر ہیں اور پھر یقین مانیے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں آ رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں. نبی کریم صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اونٹنی آگے بڑھتی جا رہی ہے اور پھر وہاں پہنچ کر قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. ہم مدینے کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے. اے ہم پر بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں. اب ہر جس علاقے سے گزرتے ہیں وہاں کے قافلے و قبیلے والے سردار آتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ہمارے قبیلے میں آئیے، آرام فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو سبیلہا فإنہا مامور، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم پہ معمور ہے، جہاں رکے گی وہیں بات ہوگی. آج یہاں سلسلہ ختم کرتے ہیں. مدینے میں داخلے کے بعد کیا باتیں ہوئی اس پر گفتگو ہوگی. اب مدنی دور شروع ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے تیار رہیے ذہنی طور پر. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.